بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم كلا إن الإنسان ليطغى یقیناً بے شک انسان کھلی ہوئی سرکشی کر رہا ہے۔ ان الانسان لیطغی، یقیناً بے شک انسان کھلی ہوئی سرکشی کر رہا ہے، حد سے نکل جاتا ہے۔ الرآہ استغنی، کیوں کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ الرآہ استغنی، وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، مستغنی اپنے آپ کو وہ دیکھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک آپ کے پروردگار ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ یہاں سے لے کر کلا سے لے کر سورت کے اخیر تک ایک دوسرے واقعے کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے۔ اشارہ اللہ رب العزت اس بات کی طرف کیا ہے کہ انسان کو جب اللہ رب العزت خاطر خواہ ساری راحتیں میسر کر دیتا ہے، جو ضرورتیں ہیں انسان کو، اللہ رب العزت اپنے فضل سے جب وہ ضرورتیں ان کو انسان کو دے دیتا ہے تو انسان اپنے آپ میں کیا سمجھتا ہے کہ میرے ساری تجویزات کامیاب ہو رہی ہیں، جو میرے سارے منصوبے ہیں وہ میرے سارے کے سارے منصوبے پورے ہو رہے ہیں، اور یہ میری ہوشیاری کی علامت ہے، میری شعور کی علامت ہے، اور میرے اندر جو کمال ہے، ان کمال کی یہ برکت ہے کہ مجھے ساری چیزیں یہ مل رہی ہے۔ اس طرح سے انسان سرکشی کر کے
اللہ کی حدود سے نکل جاتا ہے، اللہ کی حدوں کو پھر وہ پار کرنے لگتا ہے، پھر وہ اللہ کے حکم کو کچھ ویلو نہیں دیتا، بس سوچتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں۔ اسی کو فرمایا الرآہ استغنا، پھر جب یہ ساری چیزیں ان کو میسر ہو جاتی ہے، راحتیں، خوشیاں اور شہرت اور عزت، دولت کی فراوانی، جب سب کچھ انہیں میسر آ جاتی ہے تو پھر اپنے آپ کو ہی وہ مستغنی سمجھتا ہے کہ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں، اب مجھے نہ تو اللہ کے احکام کی ضرورت ہے، نہ پیغمبر کی سیرت کی ضرورت ہے، نہ پیغمبر کی کسی عمل کی مجھے ضرورت ہے، بس تو وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، نہ اللہ کو مجھے ضرورت ہے۔ مستغنی سمجھنا، بے نیاز اپنے آپ کو سمجھنا کہ مجھے اب اللہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب میرے جو منصوبے پورے ہو رہے ہیں، یہ بزور قوت مجھے یہ سب چیزیں مل رہی ہے، تو پھر وہ اللہ سے بھی بے نیاز ہونے لگتا ہے اور پھر وہ ہر چیزوں کی حدوں کو پار کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت ان سے فرماتے ہیں یہ کب تک تم اللہ کی حدوں کو پار کرتے رہو گے، اللہ کے احکامات کو توڑتے کب تک رہو گے؟ دنیا میں تم نکل جاؤ گے اللہ سے یا کسی طرح دنیا میں بچ گئے، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان الی ربک الرجا، لیکن آنا تو ہمارے پاس ہی ہے نا، تم زمین کے کون سے گوشے میں جا کر چھپو گے، دنیا کے کون سے کونے پر جا کر چھپو گے، آنا تو ہمارے پاس ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تسلی دے رہے ہیں کہ بے شک آپ کے پروردگار ہی کی طرف ان کو لوٹنا ہے، یہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے، چھپیں گے تو کہاں چھپیں گے، مر کر بھی جائیں گے تو کہاں جائیں گے، آنا تو ہمارے پاس ہی ہے۔ یہ پیغمبر تسلی رکھیے، یہ پھنسیں گے، یہ ہمارے پاس آ کر پھنسیں گے، ایک ایک چیز کا ان کو حساب دینا ہوگا۔ دنیا میں اگر بچ گئے، نکل گئے، اللہ نے ڈھیل دی تھی، دنیا میں چھوٹ گئے، لیکن یہاں پر کیسے ہمارے پاس آنے کے بعد چھوٹیں گے؟ یہاں تو عدالت قائم ہوگی ہی ہوگی، یہاں کی عدالت قائم ہونی ہی ہونی ہے، اور یہ اللہ رب العزت اپنی وحدانیت کو وہاں پر ساروں کے سامنے بتائیں گے کہ دیکھو ہم کہا کرتے تھے کہ دنیا کی پارلیمنٹ میں تم دھوکہ دے کر، رشوت دے کر چھوٹ جاؤ گے، لیکن ہماری یہ جو یہاں کی پارلیمنٹ ہے یہاں پر نہیں چھوٹو گے۔ تو یہ تو قائم ہی ہونی ہے، ایک ایک پل کا حساب دینا ہی ہے۔ تو یہاں تک اللہ نے یہ مضمون بیان کیا۔ آگے فرما رہے ہیں اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا عَبْدًا إِذَا صَلَّى، بھلا آپ نے دیکھا اس شخص کو، اَرَأَيْتَ الَّذِي، بھلا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اس بندے کو روکا یا روکتا ہے، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جو ایک خاص بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ اَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى، بھلا بتاؤ اگر وہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا تقوی کا حکم دیتا ہو، تو کیا یہ روکنا ان کی گمراہی نہیں ہے؟ اَرَأَيْتَ الَّذِي سے اللہ رب العزت ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ واقعہ ابو جہل کے واقعے کی طرف اشارہ اللہ رب العزت کر رہے ہیں۔ اوپر کی 5 آیتیں نازل ہونے کے کافی زمانے بعد، جو اوپر کی 5 آیتیں غار حرا میں نازل ہوئی تھی، اس کے کافی دنوں کے بعد یہ ایک واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ میں نماز پڑھنے لگے۔
کافی دنوں کے بعد. شروع میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی مخالفت نہیں کرتے تھے. مکے کا ہر سردار اور ہر آدمی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا کرتے تھے، اور امین ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے اپنی اپنی امانتیں آقا کے پاس لے جا کر رکھتے تھے. کب؟ شروع میں جب نبوت کا دعویٰ کیا اور ابتدائی اسلام تھا تو ہر ایک جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امین اور صادق کہا کرتے تھے کہ اس سے بڑے امانت دار کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، اس سے بڑے سچے آدمی کوئی ہے ہی نہیں. لیکن کچھ زمانہ گزرا، غار حرا کی آیتوں کے بعد کچھ زمانے کے بعد ایک موقع آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حرم میں نماز پڑھنے لگے. نماز پڑھنا چاہا حرم مکہ کے اندر، جو کہ سب سے محترم بشان جگہ ہے، حرم ہے. تو جب پڑھنے لگے تو ابو جہل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہتا ہے، اے پیغمبر تو یہاں نماز نہیں پڑھ سکتا، تو یہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جھڑکا، کیا تیرے باپ نے یہاں پر نام لکھ دیا کہ یہ تیری جگہ ہے اور تیرے باپ کی جگہ ہے؟ کیسے کہتا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتا؟ اس طرح سے جو ہے آقا علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا اور ڈپٹا اور جھڑک کر کہا کہ میں پڑھوں گا. تو اس کے جواب میں ابو جہل کیا کہتا ہے، جو کہ غرور میں ہے. میں نے بتایا قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے کہ ارآہ استغنی، جب اس کے پاس دولت، شہرت، عزت، ہر طرح کی فراوانی ہوتی ہے تو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑے کون ہے، مجھے کون پکڑے کرے گا. تو اپنے آپ کو یہی غرور میں وہ رکھ کر کہتا ہے کہ مت پڑھنا آئندہ، میں منع کر رہا ہوں، اور اگر تو آئندہ پڑھتا ہے تو پھر میں تیری گردن پر پیر رکھوں گا. کیا کہہ رہا ابو جہل؟ کہ میں تیری گردن پر پیر رکھوں گا، تیرے گردن کو دبا ڈالوں گا. تو اسی کی طرف اللہ رب العزت ان آیت میں اشارہ کر رہے ہیں کہ ارأیت الذی، بھلا بتاؤ کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندے کو روکتا ہے. کب؟ اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے. ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا بتاؤ اگر وہ بندہ حق پر ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو حق پر ہے ہی، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بندہ حق پر ہے، اے مخاطب، اور یا پھر وہ تقوی کا حکم دیتا ہے، بندوں کو اللہ رب العزت سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ڈر کر زندگی گزارو، اسی میں کامیابی ہے. تو اگر یہ بندہ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام حق بات بتاتا ہے، تقوی کا حکم دیتا ہے، اس کے باوجود اگر یہ شخص روکتا ہے تو یہ گمراہی ہے کہ نہیں؟ ارأیت ان کذب وتولی، بھلا بتاؤ کہ یہ شخص حق کو جھٹلا رہا ہے. ان کذب وتولی، حق کو جھٹلاتا ہے اور حق سے روگردانی کرتا ہے. تو یہ شخص اگر حق کو جھٹلا رہا ہو اور روگردانی کر رہا ہو تو یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا. تو اللہ رب العزت نے اگلی آیت اتار کر بتایا، الم یعلم بان اللہ یرا. یہ آیت اتار کر اللہ رب العزت نے بتایا کیا وہ نہیں سمجھتا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے؟ اس طرح سے پیغمبر کو روک کر اس طرح کی دھمکیاں دینا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کوئی دیکھتا نہیں، مجھے کوئی پکڑ نہیں کرے گا. تو اللہ رب العزت نے فوراً یہ آیت اتار کر اسے تنبیہ کر دی، الم یعلم، کیا وہ نہیں سمجھتا کہ بے شک اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہا ہے. تو اس نے جب یہ کہا کہ میں تیرے گردن پر پیر رکھوں گا اور تیرے گردن کو توڑ دوں گا، دبا ڈالوں گا اگر تو
آئندہ اس طرح کی حرکت کرے گا۔ اور اس نے یہاں تک کہا کہ پیغمبر میرے پاس جو ہے جماعتوں کے جتھے ہیں، میری مجلس میں بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں، بھیڑ ہے میری مجلس میں، لوگ میرے پاس بہت زیادہ بیٹھتے ہیں۔ اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ پورا مکہ تو میری تعظیم کرتا ہے، میری عزت کرتا ہے، مجھے احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مجھے کون پکڑے گا۔ تو اس غرور میں آ کر یہ کہہ دیا اس نے کہ اگر آئندہ تو اس طرح کرے گا تو میں تیری گردن دبا دوں گا، اور میری مجلس میں بہت سارے لوگ ہیں۔ تو بعض روایتوں کے اندر آتا ہے جب اس نے اس طرح کرنے کی کوشش کی کہ ایک مرتبہ وہ آگے بھی بڑھا روکنے کے لیے، پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے، روکنے کے لیے آگے بڑھا اور کسی طرح کی حرکت کریں گے اور گردن پر پیر رکھ دیں گے، تو پھر وہ رک گیا، باز آ گیا۔ باز نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں رک گیا؟ تو ابھی وعدہ کر رہا تھا کہ آئندہ اگر یہ حرکت یہ پیغمبر کرتا ہے تو میں اس کی گردن دبا دوں گا، تو جاتے جاتے پھر تو بیچ میں کیوں رک گیا؟ لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اچانک میں نے کوئی ایسی چیز دیکھی جو میرے درمیان حائل ہو گئی، اور اگر میں ایک بھی پل آگے بڑھتا تو مجھے ختم کر دیتی۔ تو بعض نے فرمایا کہ وہ اللہ کا کوئی فرشتہ تھا، اس کو سبق سکھانے کے لیے آیا تھا۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر یہ آگے بڑھاتا اپنا قدم کہ پیغمبر کے گردن پر پیر رکھ دیں، تو بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے ایک فرشتے کو بھیجتے کہ اس کے پورے جسم کے گوشت کو بوٹی بوٹی کر دیتے۔ اگر کبھی یہ حرکت کرتا پیغمبر کے ساتھ کہ گردن پر پیر رکھتا، تو بعض روایتوں کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت اس کے پاس ایک ایسا فرشتہ بھیجتا کہ اس کے پورے جسم کی بوٹیوں کو نوچ نوچ کر ختم کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح سے اپنے پیغمبر کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس کو یہ بتایا گیا کہ تو یہ نہ سمجھ کہ تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تیری کوئی پکڑ نہیں کریں گے۔ علم یعلم، تو یہ نہ سمجھ کہ تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، بے شک اللہ تبارک و تعالی تو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کلا، اگر یہ شخص باز نہ آئے گا، اگر یہ شخص باز نہ آئے گا تو اس کی پیشانی ہم پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس کو پکڑ کر ہم گھسیٹیں گے۔ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، ایسی پیشانی جو کہ جھوٹی ہے، خاطئہ گناہ گار ہے۔ ان کو اللہ رب العزت دھمکی دے رہے ہیں اگر یہ باز نہیں آتا ان حرکتوں سے تو ہم ان کی پیشانی پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناسیہ کہتے ہیں سواد کے ساتھ، ناسیہ پیشانی کے بال کو، یعنی پیشانی کے اوپر کے جو بال ہوتے ہیں اس کو ناسیہ کہتے ہیں۔ اور نسفام کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو زور سے کھینچنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی سے لڑائی ہوتی ہے، جب انسان اس کی پیشانی کے بال کو پکڑ لیتا ہے تو پھر وہ قابو میں آ جاتا ہے، اور ہر کوئی سوچتا ہے کہ اس کی پیشانی کے بال کو پکڑیں اور کھچیٹیں اپنی طرف، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، قابو میں آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ تعبیر اپنایا ہے کہ ہم ان کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ اور کیسی پیشانی؟ ناسیۃ کاذبۃ خاطیہ، ایسی پیشانی جو کہ جھوٹی ہے، خاطیہ گناہ گار ہے۔
یہ پیشانی ایسی تو ہے جو غیروں کے سامنے جھکتی ہے، ہزاروں معبودان باطل کے آگے جا کر اپنے پیشانی کو رگڑتے ہیں، تو یہ جھوٹی تو ہے۔ تو اللہ رب العزت اس طرح سے جو ہے تعبیر فرمایا، فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ۔ اب اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں کہ سو تم اپنے مجلس کے لوگوں کو بلا لو۔ اس نے یہ دھمکی دی تھی نا کہ میری مجلس میں بہت بھیڑ ہے، لوگوں کا جمع غفیر ہے، سارے لوگ میری طرف ہے، پیغمبر میری سب کے سب تعظیم کرتے ہیں، میں اگر چاہوں تو ایک اشارے میں تجھے ختم کر دوں۔ اس طرح سے دھمکی دی تھی اس نے کہ میرے پاس مجلس ہے، لوگ میرے پاس آتے ہیں، ہر کوئی جو ہے مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اگر میں اشارہ کر دوں تو سارے کے سارے لوگ تجھ پر جھپٹ پڑیں گے اور تجھے ختم کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت اس کو ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ کہ ابو جہل تو اپنی مجلس والے کو بلا لے اگر تو میرے پیغمبر کے ساتھ گستاخی کرنا چاہتا ہے۔ تو جب اس نے گستاخی کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے اس کو چیلنج دے دیا کہ بلا لے تو، فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ اپنے مجلس والوں کو۔ پھر اللہ نے بھی کہا سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، اللہ نے بھی فرمایا کہ ہم بھی جو ہے دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے، دیکھیں گے تیرے اندر کیا طاقت ہے، تیرے مجلس والوں میں کتنی ہمت ہے، تو بھی بلا لے، ہم بھی بلا لیں گے جہنم کے فرشتوں کو، دوزخ کے فرشتوں کو، جو سزا دینے کے لیے مامور ہے، جو جہنمیوں کو سزا دیں گے۔ تم نے ابھی ان کی خطرناکی کہاں دیکھی، کیسے کیسے خطرناک قسم کے فرشتے ہیں، جب سزا دینے پر اتریں گے جہنمی کو، نہ تو وہ کسی کی چیخ و پکار کو سنیں گے، کیا مار پڑ رہا ہے، کہاں پڑ رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے، کوئی اس کو فکر نہیں ہوگی، بس وہ تو عذاب دینے پر مامور ہے۔ ایسے فرشتوں کی حالت تمہاری دیکھ کر تمہاری ہوا گل ہو جائے گی، بلا لو۔ اللہ نے اس طرح سے چیلنج کی۔ پھر اللہ رب العزت نے کہاں سے بلاتا، وہ ہمت ہی نہیں ہوئی، جیسا کہ بتایا، آگے بڑھنے کی کوشش کی، بیچ میں رک گیا، اور خود اللہ نے کہا اگر یہ آ جاتا کبھی اس قسم کی حرکت کرنے کے لیے تو ہم فرشتے کو بھیج کر اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے۔ پھر اللہ رب العزت اپنے پیغمبر سے فرما رہے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، لا تطیعہ واسجد واقترب، آپ ان کا کہنا نہ مانیے، لا تطیعہ، ان کی اطاعت نہ کیجیے۔ اب تک آپ نے ان کا کہنا نہیں مانا ہے، ان کافروں کی باتیں آپ نے پیغمبر نہیں مانی ہے اور آئندہ بھی نہیں ماننا۔ یہ کچھ بھی کہیں آپ جو ہے اسی جگہ پر نماز پڑھیے، حرم میں ہی نماز پڑھیے، دیکھیں گے کون آتا ہے آپ کے مقابلے میں۔ اگر آپ کے مقابلے میں کوئی آئے گا تو ہم آپ کی طرف سے حمایت اور مدد کریں گے۔ تو آپ ان کا کہنا نہ مانیں، وہ کچھ بھی کہتے رہیں، لا تطیعہ۔ آگے فرما رہے ہیں وسجد، اور سجدہ بھی کریں، واقترب، اور خدا کا قرب حاصل کریں۔ اس کا کہنا نہ مانیے اور بدستور یعنی نماز پڑھتے رہیے، وسجد، سجدہ بھی کرتے رہیے۔ بعض نے فرمایا سجدے سے مراد نماز پڑھنا، کہ یہ جو منع کر رہا ہے اس کی بات نہ مانیے، آپ نماز پڑھتے رہیے حرم کے اندر۔ واقترب، اور بعض نے فرمایا کہ سجدہ مراد ہے، واقترب، اور یہ سجدہ کر کے خدا کا قرب حاصل کیجئے، خدا کا قرب حاصل کیجئے۔ حضرات مفسرین نظام نے فرمایا کہ سجدہ کی حالت اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب انسان اللہ کے آگے سر جھکا کر کچھ مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی پکار اور اس کی مانگ کو بہت جلد قبول کر لیتے ہیں، اس لیے کہ جیسے کہ حدیث میں ہے جب انسان سجدہ کرتا ہے تو سجدہ وہ گویا کہ خدا کے پیروں میں کر رہا ہے، اور جب بھی کوئی بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کسی کے پیروں میں پڑ جاتا ہے تو اس کا دل کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، پتھر کیوں نہ ہو، موم ہو جاتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے سجدے کی حالت میں تو اللہ کو پیار آ جاتا ہے، جو مانگتا ہے اس کی دعا جلد اللہ تعالیٰ سن لیتے، اسی لیے فرمایا وسجد،
سجدہ کیجئے اور سجدہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کیجئے۔ وقت قریب کے معنی قریب ہونا، اللہ کے قریب ہو جائیے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا سجدے کی حالت میں بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے، جیسے کہ حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ جو معصورہ دعائیں ہیں، جو دعائیں عربی میں ہے، ان کو اگر انسان نفلی نمازوں میں سجدے کی حالت میں دعا کرے تو کر سکتا ہے۔ آپ مثال کے طور پر 2 رکعت نماز سے نفل پڑھ رہے ہیں اور آپ کو کوئی دعا مانگنی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ دعا کے بعد بھی، سلام پھیرنے کے بعد بھی میں دعا کروں، اور آپ چاہتے ہیں کہ نماز کے اندر بھی دعا کروں، تو علماء حضرات کیا فرماتے ہیں، نفلی نماز ہے آپ کی، آپ جب سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں نا، تو اس وقت آپ کی جو دلی مراد ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ نفلی نمازوں میں آپ کی جو دلی تمنا ہے آپ وہ بھی مانگ سکتے ہیں سجدے میں، سبحان ربی الاعلیٰ یہ بھی پڑھ لیں 3 مرتبہ، اس کے بعد جو دلی تمنا آپ سجدے میں مانگ لیں۔ یا آپ کو اردو میں نہیں مانگنا، عربی دعائیں پڑھ لیں، جیسے سبحان ربی الاعلیٰ عربی جملہ ہے، آپ عربی کوئی دعا پڑھ لیں اس میں تو دونوں سیم ہو جائیں گے۔ نہیں آپ کو عربی دعا نہیں آتی، اردو میں مانگ لیں، مانگ سکتے ہیں، مسئلہ ہے۔ نفلی نمازوں میں سجدے کی حالت میں بھی آپ اپنی دلی مراد مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، نفلی نمازوں میں۔ جہاں تک فرضوں کے بارے میں ہے، فرض نماز میں آپ دعا نہیں مانگ سکتے، اس لیے کہ فرض نماز تو اگر ہم دعا کرنے میں لگ گئے، مثال کے طور پر میں ہی فرض نماز پڑھ رہا ہوں، سجدے کی حالت میں میں مقتدیوں کے لیے اپنے لیے دعا کرنے لگا تو نماز جو ہے بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس لیے حضرات علماء کرام نے منع فرمایا کہ فرض نمازوں کی سجدوں میں دعا نہیں مانگ سکتے، البتہ نفلی نمازوں میں آپ اپنی دلی تمنائیں مانگ سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر بتایا کہ سجدے میں جا کر دعا کیجئے اور اللہ سے قرب حاصل کیجئے۔ یہ آخری آیت سورہ علق کی جو ہے یہ آیت سجدہ بھی ہے، جو اس آیت کو پڑھے یا سنے اس پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے، تو ہم پر ایک سجدہ واجب ہو گیا۔ اب ہم کسی بھی وقت ایک سجدہ ضرور کر لیں آیت سجدہ کے نام سے، کہ ہم نے آج جو ہے آیت سجدہ کی تلاوت سنی ہے، ہم پر سجدہ واجب تھا، میں سجدہ کر رہا ہوں، یہ نیت کر کے ایک آپ سجدہ کر لیں۔ تو اللہ کی فضل سے سورہ علق کی تفسیر اور ترجمے مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر طرح کی سرکشی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔